نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تعلیم یافتہ کتوں کے ذریعے سے، تربیت یافتہ کتوں کے ذریعے سے چور معلوم کرنے کی شرعی حیثیت۔ اگر کسی کی کوئی چیز چوری ہو جائے اور وہ کتوں کے ذریعے سے، تعویذ کے ذریعے سے، کسی عملیات کے ذریعے سے چور معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہو تو کیا یہ عمل جائز ہے یا نہیں؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ عمل جائز ہے تو پھر اس سے آدمی واقعی مجرم بنتا ہے، جس کی نشاندہی ہو جائے کتے یا تعویذ یا کوئی عمل کسی شخص کی تشخیص کرے، کیا وہ واقعی مجرم ہوگا اور اس سے اپنا نقصان مانگ سکتا ہے یا نہیں؟ اس مسئلے کی کچھ تفصیل ضروری ہے۔ آج کل یہ رواج زیادہ چل رہا ہے کہ جس شخص کا کوئی مال چوری ہو جائے یا کوئی شخص قتل ہو جائے جس کا قاتل معلوم نہ ہو تو ایک خاص قسم کی تربیت یافتہ کتوں کو لا کر ان سے مجرم معلوم کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بعض لوگ کسی عامل یا تعویذگر کے عمل سے مجرم کو تلاش کرتے ہیں۔ کیا ان کتوں یا تعویذ وغیرہ کے ذریعے سے مجرم کی نشاندہی کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں، اور یہ عمل حجت ہے یا نہیں؟ واضح رہے کہ شرعاً کسی مجرم کو ثابت کرنے کے لیے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مجرم خود اقرار کرے، جرم کا اقرار کرے تو پھر وہ واقعی مجرم ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مجرم اقرار تو نہیں کرتا مگر مدعی گواہوں سے اس پر جرم ثابت کرے۔ جو شخص اس پر جرم کا دعویٰ کرتا ہے وہ گواہوں کے ذریعے سے، کسی ثبوت کے ذریعے سے اس پر جرم ثابت کرے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نہ مجرم اقرار کرتا ہے نہ مدعی کے پاس گواہ موجود ہیں، تو قاضی نے یا محکم نے مدعا علیہ کو، یعنی جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے، اس کو حلف قسم دے دیا، اس سے حلف اٹھوایا، یا مدعا علیہ نے حلف اٹھانے سے انکار کیا، یعنی قاضی یا محکم نے مدعا علیہ کو حلف دے دیا اور مدعا علیہ نے انکار کیا تو پھر بھی اس نے قسم اٹھانے سے انکار کیا تو پھر وہ واقعی مجرم ہوگا۔ ان 3 طریقوں کے علاوہ، ان 3 صورتوں کے علاوہ کسی اور طریقے سے کسی شخص کو حتمی طور پر مجرم ٹھہرانا یا اس سے نقصان کا مطالبہ کرنا شرعاً ناجائز ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ تفتیش اور تلاشی کے طور پر کسی بھی قرینہ، کسی بھی آلات اور اسباب کے ذریعے سے مجرم کے تعاقب کرنے میں مدد لی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ مثلا پرانے زمانے میں قدموں کے نشانات سے پتہ چلایا جاتا تھا، اور موجودہ زمانے میں عملیات اور کتوں کے ذریعے تفتیش کرنے کی شرعی حیثیت یہی ہے۔ لہٰذا اگر صرف تلاش و تفتیش کرنے میں ان چیزوں سے مدد لی جائے تو اس عمل کو ناجائز تو نہیں کہا جائے، مگر یہ عمل صرف موجب شبہ ہو سکتا ہے، یعنی صرف ایک شبے کی حد تک، جس کی بنا پر مدعا علیہ کو ایک قول کے مطابق حلف دیا جا سکتا ہے، یعنی مدعی کو یہ حق حاصل ہے کہ مدعا علیہ سے حلف اٹھانے کا مطالبہ کرے۔ اگر اس نے حلف اٹھا لیا تو پھر وہ مجرم نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر اس عمل کو جرم ثابت کرنے کا معیار اور حتمی فیصلہ سمجھا جائے اور مدعا علیہ سے، یعنی جس پر آپ دعویٰ کرتے ہیں، اس سے چوری شدہ مال کا نقصان لیا جائے یا نقصان لینے کا مطالبہ کریں، جیسا کہ اکثر لوگوں کی یہی ذہنیت ہے، تو پھر یہ عمل ظلم ہے، بہتان ہے، اس کی بنا پر یہ حرام ہوگا۔ تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ بعض اوقات ان ذرائع سے مجرم کی نشاندہی غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب عملیات کے ذریعے سے چور معلوم کرنے کی متعلق سوال ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ عوام اس میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے بالکل ناجائز ہے۔ اس عمل کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کا اس عمل سے پتہ لگے اس کا تفحص اور تلاش شرعی طریقے سے کی جائے، لیکن عوام اس حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے ناجائز ہے۔ اسی طرح مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی وجوہات کی بنا پر اس عمل کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدثر ذلہ کی تحقیق بھی یہی ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ حلف دینا اس عمل کی بنا پر جس کی تشخیص ہو جائے، نشاندہی ہو جائے، اس سے قسم لینا یہ جائز ہے۔ اگر وہ قسم اٹھانے سے انکار کرے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس پر شبہ مضبوط ہوا تو پھر اس کو جو ہے وہ
عدالت کے ذریعے سے، کسی بااثر شخصیت کے ذریعے سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔